بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تو ذمہ داران کی آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، جو ہمارے مربین اور مدرسین تشریف لائیں گے انہی کی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے بھی۔ چند باتیں موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کامران بھائی نے آپ سے کہا کہ اس فلیٹ زمین پر بیٹھ کر پروگرامات سننا یہ بھی ایک تربیت ہے، لیکن جن کو ایسے صوفوں پہ بیٹھنے کی عادت نہ ہو ان کے لیے بھی صوفوں پہ بیٹھنا بھی اتنی ہی تربیت ہے جتنی آپ لوگ زمین پر بیٹھ کر اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ دیکھیے، تربیت نام ہے اس چیز کا کہ ہم مستقل اپنی تذکیر کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جو بات ہمارے ذہن سے محو ہو جائے اسے دوبارہ یاد کر لیں۔ اور تربیت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ یہ معمول کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے نہیں حاصل کی جاتی، بلکہ غیر معمولی حالات کا سامنا کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔ کسی سول ڈیفنس کی تربیت اسی چیز کا نام ہے کہ جب حالات غیر معمولی ہوں تو ایک تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ شخص میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ کہیں آگ لگ جائے تو ایک تربیت یافتہ شخص اس آگ کا سامنا، مقابلہ، اسے بجھانے کی کوشش کس طرح کرتا ہے، اور ایک غیر تربیت یافتہ فرد اس آگ کو بجھانے کی کوشش، سامنا کس طرح کرتا ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں تربیت اور تربیت نہ ہونے کا یا اس کا فقدان جو ہے وہ بالکل پریکٹیکلی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ جو ہماری آج کی تربیت گاہ ہے، نہ پہلی ہے نہ آخری ہے۔ ہماری تحریکی اور اجتماعی زندگی میں نہ جانے کتنی تربیت گاہیں آپ نے، میں نے اٹینڈ کی۔ کسی تربیت گاہ کو بہت توجہ کے ساتھ اٹینڈ کیا، کسی کو ذمہ داری کی ادائیگی کی وجہ سے باہر پروگرامات سے دور چلتے چلتے سنتے ہوئے اٹینڈ کیا۔ لیکن جو بنیادی بات میں اس موقع پر آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ تربیت بے خبری کا نام نہیں ہے، تربیت بے صبری کا نام نہیں ہے، تربیت زبان کو بے قابو کرنے کا نام نہیں ہے، تربیت رویوں کو آزاد چھوڑنے کا نام نہیں ہے، تربیت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پروگرام اٹینڈ کریں پھر وقفے میں گفتگو کریں، فلاں کا پروگرام بہت اچھا تھا، فلاں کا پروگرام بہت خراب تھا، چائے وقت پر ملی، چینی کم تھی، کھانا کم پڑ گیا، پانی ٹھنڈا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس تربیت گاہ کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی اسے بھول کر دوبارہ اپنی ہی مصروفیت میں پھر مگن ہو جانا۔ تربیت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ نے اسے سننے کے بعد پھر بیہیو کیسے کیا، اس غیر معمولی حالات کا سامنا کیسے کیا۔ ابھی آفات اللسان کے حوالے سے مولانا عبدالوحید صاحب نے ان ساری بیماریوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جس میں ہم تربیت یافتہ لوگ بھی اس کا سامنا ویسے ہی کر رہے ہیں، اگر محسوس ہو آپ کو تلخ بات لگے، جیسے غیر تربیت یافتہ لوگ ہی کر رہے ہیں۔ ہم تو بہت سوچ سمجھ کر اس اجتماعیت میں آئے اور اس اجتماعیت کی نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس اجتماعیت کی نعمت سے فیضیاب ہونے کا مطلب صرف اپنی سیرت کی تعمیر نہیں ہے، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کر اس خوبی اور سیرت کو اپنانے کی خواہش کا اظہار کرے۔ اس وقت سب سے اہم ترین چیز جسے ایڈریس کیا گیا وہ یہی آج کی سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر تہمت لگانے کا، الزامات لگانے کا، بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے باتوں کو آگے پھیلانے کا، کسی بھی اطلاع کو تصدیق کیے بغیر سب سے پہلے پہنچانے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے اسے جہاں جہاں تک ممکن ہو پہنچانے کا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر
پھر تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ میں فرق کیا رہ گیا؟ تو ہم نے یہ بہت عرصے کے بعد تقریباً 3 سال ضلعوں کی تقسیم کو ہو گیا. کراچی کو انتظامی اور نظم کے لحاظ سے 11 ضلعوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے کہ کام کو زیادہ منظم کیا جا سکے، کام کو زیادہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ لے جایا جا سکے، بالائی ذمہ داران اور ذیلی نظم کے درمیان رابطہ اور زیادہ مضبوط کیا جا سکے. تو تقریباً 3.25 سال کے بعد یہ ایک تربیت کا منعقد کی جا رہی ہے. اگر آپ نے صرف پروگرام سننا ہے اور صرف وہی کرنا ہے جیسا میں نے ابھی اپنی ابتدائی گفتگو میں تذکرہ کیا، تو اس سے تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ وقت پھر آپ جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں. کم از کم گھر والوں کا حق تو ادا ہو جائے. اور اگر آپ نے اس تربیت گاہ سے وہ حاصل کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر صبر پیدا ہو، آپ کے اندر آپ کی زبان پہ قابو پیدا ہو، آپ کے رویے میں قابو پیدا ہو، آپ آج کی اس دنیا میں جہاں خود نمائی، خود پرستی، جہاں اپنی ناموری، شہرت کا چسکا اور اس کا نشہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. تو اگر آپ نے اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی اور بدلاؤ لانا ہے اور کم از کم خود اپنے آپ کو یہاں سنی جانے والی گفتگو کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا ہے، تو پھر اس سارے اہتمام کا، انتظام کا کوئی فائدہ ہے. تو للہ اس تربیت گاہ سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، ورنہ یہ گیٹ ٹوگیدر تو سپر ہائی وے کے ہوٹلوں پر بھی بہت ہو جاتی ہے. وہاں بھی پانی، چائے، کھانا یہ سب کچھ ہوتا. خود آپ اپنے پرانے سابقین کو جمع کر کر اس طرح کی گیدرنگ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ اور مقصد جبھی ہے جب کم از کم آج سے آپ کوشش کریں کہ آپ کے اندر اس گفتگو کے نتیجے میں کوئی ایک ایسی بات پیدا ہوئی جو اس معاشرے میں کسی تبدیلی کو لانے کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتے. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ جیسے مولانا عبدالوحید صاحب نے فرمایا، اس زبان کا خیال رکھیے. اگر آپ کسی کو میٹھا دے نہیں سکتے تو میٹھا بول اس زبان سے ادا کیجیے. بہت اذیتیں اور بہت تکلیفیں اٹھتے بیٹھتے اس زبان سے ہم چاروں طرف پھیلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاشرے میں نفرت جگہ کرتی ہے، محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے. رواداری، خیرخواہی. تربیت انتقام لینے کا نام نہیں ہے، تربیت صرف نظر کرنے کا نام ہے، معاف کرنے کا نام ہے، بھلا دینے کا نام ہے. یہاں تو کسی گفتگو کی محفل میں جملے کا جواب دیے بغیر بھی ہم سے رہا نہیں جاتا. معاف کرنا اور انتقام نہ لینا تو ایک بہت بڑا درجہ ہے. تو سب سے زیادہ للہ اس زبان پر قابو رہے، سب سے زیادہ اسے محبت کا ذریعہ بنائیے، سب سے زیادہ اسے اس معاشرے میں نفوذ کا ذریعہ بنائیے، سب سے زیادہ اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بیان کیجئے. تو آپ کی میری سیرت اور کریکٹر اس طرح کی ہو کہ وہ جو آپ نے بیان کیا آپ کی میری چلتی پھرتی زندگی میں وہ نظر بھی آ رہا.